زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اسی جھارکھنڈ کے سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم ابھی حال ہی میں جو اللہ کو پیارے ہوئے علامہ عبدالعزیز حقانی کو دیکھ لیجئے. ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے, دعوت دین کا کام کرتے رہے, فتویٰ دیتے رہے. آج انتقال ہو گیا. آج بھی ان کا نام بڑے ادب سے, بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. آج بھی ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے. بہت پیسے والے تو نہیں تھے, بہت دولت والے تو نہیں تھے, بڑا ان کا سماج میں اسٹیٹس تو نہیں تھا. ہاں ایک چیز تھی, انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا اور اس چیز نے آج لوگوں کے دلوں ان کی محبت پیدا کر دی. اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے میں لاکھوں کی تعداد میں تمباکو استعمال کرنے والے کینسر کی موت مر رہے ہیں. اور آپ جو گٹکا کھا رہے ہیں, جو سگریٹ پی رہے ہیں, اس کے پیکٹ پر بھی لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر. ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. حکومت اعلان بھی کر رہی ہے, حکومت منع بھی کر رہی ہے, حکومت لائسنس بھی دے رہی ہے اور آپ استعمال بھی کر رہے ہیں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم حاضرین جمعہ, بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, پیارے بچوں, لال مٹیا کی اس عظیم الشان مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ اس کے پہلے جب میں اس مسجد میں آیا تھا تو میں نے یہ بات رکھی تھی ذمہ داروں کے سامنے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں خواتین کا بھی انتظام ہونا چاہیے, عورتوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے, تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اور میں اس قدر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کے اس تقریر کے بعد اور اس خطبے کے بعد مسلسل یہاں عورتوں کا انتظام ہے اور جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ
اچھی تعداد میں عورتیں آتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو جو جمعہ کی نماز میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے، اور ہمارے ذمہ دار حضرات اس مسجد کے جنہوں نے یہ ہمت کا کام کیا اور صحیح کام کیا، اللہ تعالیٰ مزید ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے. دستور کیا ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے محبوب کو پسند ہے. مثال کے طور پر ہمیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ کام کریں جو ہماری ماں کو پسند ہے؟ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر ہم باپ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہم وہ کام کریں جو باپ کو ناپسند ہے تو یہی مانا جائے گا ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا دعویٰ غلط ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، جو اللہ کا درجہ دوسروں کو دیتے ہیں، سجدہ کر کے نہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے نہیں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کے نہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کا درجہ دوسروں کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جو پیار اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، وہ محبت اور پیار وہ کسی اور سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. یہ قرآن کے دوسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت. اس آیت نے کلیئر کر دیا کہ ایک مومن، ایک مسلمان اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے یا اس کو کرنی چاہیے تو اللہ سے کرنی چاہیے. اور اگر ایک مومن اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے یا اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے یا نہ کرے تو ایسے مومن کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اللہ نے بڑے سخت انداز میں کہا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے، کوئی اللہ کے دین سے پلٹ جائے تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا. کون سی قوم کو لائے گا؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اللہ ایسے لوگوں کو تمہارے بدلے میں لائے گا جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جب بات آئے گی، قربانی دینے کی جب بات آئے گی تو کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے. اور جب ایک مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کے سردار جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے اے جبریل انی احب فلانا، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو.
پھر جبریل آسمان کے سارے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فنا بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آسمان کے سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اوپر اس کی مقبولیت ڈال دیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا ریوارڈ، یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اگر اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج کتنے بڑے بڑے علماء ہیں میرے بھائیوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اسی جھارکھنڈ کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم ابھی حال ہی میں جو اللہ کو پیارے ہوئے علامہ عبدالعزیز حقانی کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، دعوت دین کا کام کرتے رہے، فتویٰ دیتے رہے، آج انتقال ہو گیا۔ آج بھی ان کا نام بڑے ادب سے بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، آج بھی ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ بہت پیسے والے تو نہیں تھے، بہت دولت والے تو نہیں تھے، بڑا ان کا سماج میں اسٹیٹس تو نہیں تھا، ہاں ایک چیز تھی، انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا اور اس چیز نے آج لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ آج علامہ البانی کا نام ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر کوئی حدیث ہے اور ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ ہاں یہ حدیث ترمذی میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صرف علامہ البانی کا نام آ جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، وہاں پہ فوراً گردن جھک جاتی ہے۔ اتنا اس انسان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کا نام بڑی عزت سے پورے عرب میں اور پورے عجم میں لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی مقبولیت ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، وَيُوزَوْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ محبت تو لوگ فلم اسٹاروں سے بھی کرتے ہیں، کرکٹروں سے بھی کرتے ہیں، مگر وہ محبت جو اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں کے دل میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو جانیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ کو پسند ہے، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ کام کرنے والے مجھے بہت پسند ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو اپنا لیں، جن کاموں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مجھے بہت پسند ہے، وہ کام ہم کرنا شروع کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوبوں کا نام لے، اللہ ان لوگوں کا نام لے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لسٹ میں کہیں کسی کونے میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چند ایسے کاموں کو دیکھیں۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہارے جان کے لیے ہلاکت والا ہو۔ بس ایک لفظ اللہ نے استعمال کر دیا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکھا، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے، قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہر وہ چیز جو آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، جو آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تمباکو استعمال کرنے والے کینسر کی موت مر رہے ہیں، اور آپ جو گٹکا کھا رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، اس کے پیکٹ پر بھی لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ حکومت اعلان بھی کر رہی ہے، حکومت منع بھی کر رہی ہے، حکومت لائسنس بھی دے رہی ہے، اور آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، اور آپ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب تمباکو کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام کے نیچے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ جان آپ کی نہیں ہے،
یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتے، آپ اپنے جسم کو برباد نہیں کر سکتے، آپ اپنی صحت کو برباد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں سوسائڈ کرنا حرام، خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ زندگی ہماری ہے، ہم جیسے چاہے اپنے آپ کو ختم کر دیں؟ نہیں، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے یہ زندگی۔ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اپنی موت کا فیصلہ کریں۔ اس لیے اسلام میں سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور اے ایمان والو احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ کو احسان بہت پسند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کر لو، احسان 3 چیزوں کا نام۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، احسان کا پہلا مطلب آپ جو بھی نیکی کریں، جو بھی عبادت کریں، یہ سوچ کر کے کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل احسان کس چیز کا نام ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت میں، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے حج عمرہ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی عبادت کے ٹائم آپ کے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام احسان ہے۔ اس کو آپ احسان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ احسان کا دوسرا مطلب، آپ جو بھی کام کریں پرفیکٹ طریقے سے کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے پتہ لگائیں میرے نبی کی نماز کا طریقہ کیسا تھا، میرے نبی رکوع کیسے کیا کرتے تھے، میرے نبی جب سجدے میں جاتے تھے آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے تھے، آپ کی کیونیاں زمین پر بچھی ہوتی تھی یا کیونیاں زمین سے اٹھی ہوتی تھی، آپ کے پاؤں کی ہتھیلی کیسی ہوتی تھی، آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، آپ اپنی انگلی کو اشارہ کیسے دیا کرتے تھے، آپ ہاتھ باندھا کرتے تھے، کہاں پہ باندھا کرتے تھے، آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، کہاں تک اپنے ہاتھ کو لے جایا کرتے تھے۔ جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے کرو، یہ بھی احسان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ اپنے جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کیا کرو، شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کیا کرو، چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ تو جو بھی کام کرے پرفیکٹ طریقے سے کرے، یہ احسان کا دوسرا مطلب۔ اور احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے جسم سے، اپنے ٹائم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور اس معنی میں بھی قرآن و حدیث میں احسان کا لفظ بہت آیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے ماں باپ کا بھلا کرو، اپنے رشتہ داروں کا بھلا کرو، غریبوں کا بھلا کرو۔ تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہم لوگوں کو بھی احسان کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، وہ لوگوں جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور جو اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیتا ہے، وہ یہ جان لے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو تقوی والوں سے بہت پیار ہے، تقوی والوں سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب سمجھ لیجیے۔ تقوی کہتے ہیں انسان اپنے درمیان اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ بنا لے، ایک بیریئر بنا لے، کوئی طاقت ہو جو ہمیں گناہ کرنے سے روکے۔ جب ہم کسی گناہ کا ارادہ کریں دل میں ایک احساس ہو جائے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے،
اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا تو کیا بولیں گے؟ یہ جو جذبہ ہے میرے بھائی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام طلق بن حبیب، ان سے پوچھا گیا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، قال ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم ایسا کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے وہ کام کرو، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں کرو، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرو۔ وَتَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عَذَابَ اللَّهِ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اللہ کے دین کی روشنی میں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تم بچو۔ انہی دونوں چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ ابی بن کعب بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، صحابی سے پوچھ رہے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب کہتے ہیں حل مررت بطریق ذات شوکہ، اے امیر المومنین کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا ایسے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا وشمر عن ثوبی، میں اپنا کپڑا اٹھا لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، وَأُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ، میں سنبھل کے قدم اٹھاتا ہوں، ایک پیر اٹھاتا ہوں تو دوسرے پیر کو بچاتا ہوں، دوسرے پیر کو اٹھاتا ہوں تو پہلے پیر کو بچاتا ہوں۔ کہا امیر المومنین تلک التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے۔ زندگی میں چاروں طرف خواہشات کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، شیطان کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے اللہ کے دین پر چلتے رہنا، اللہ کی شریعت پر چلتے رہنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، تقویٰ کسی پھولوں کی سیج پہ چلنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ تو کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے۔ اگر آپ متقی بننا چاہیں گے، اگر آپ تقوی کے راستے پر چلنا چاہیں گے، بہت ساری رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کوئی عورت بے پردہ ہو کر کے گھومے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور وہی عورت اگر سر سے پیر تک پردے میں نکلے اور نامحرم سے پردہ کرے، اس کی ماں بھی اعتراض کر دیتی ہے، اس کا باپ بھی سوال اٹھا لیتا ہے، اس کے گھر والے بھی سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ آج ایک نوجوان ہزاروں ناجائز تعلقات قائم کر لے، سماج پوچھنے والا نہیں ہے، اور کوئی نوجوان موقع ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، سماج کہتا ہے یار یہ کیسا لڑکا ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ تو بڑا دقیانوس انسان ہے۔ آج تقویٰ کے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہے، مگر یاد رکھو میرے بھائیو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کو تقویٰ والے لوگ ہی پسند ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا ہو۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو ایک اور کام بھی بہت پسند ہے، اور وہ کون سا کام ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی جب آپ کے پاس کوئی یہودی اپنا کیس لے کر کے آئے، کوئی عیسائی اپنا کیس لے کر کے آئے، اے نبی آپ جو بھی فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ کو نا انصافی پسند نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور یہ سمجھ لے ہر آدمی اگر ظلم کر رہا ہے کسی پر، نا انصافی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلنے والی نہیں ہے۔ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو نا انصافی پسند نہیں، اللہ کو انصاف پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا انصاف کیا کرو۔ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے، اگر کسی قوم کے ساتھ ہماری جنگ ہے، جنگ کے باوجود اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ آج دنیا کے دستور نرالے ہیں، آج فلسطین کی حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایک فریق نے دوسرے فریق پر حملہ کیا، چند 100 لوگ مارے گئے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بے قصور بھی تھے۔ ہم کسی بے قصور اور کسی ایسے انسان پر جو جنگ نہ کر رہا ہو اس کے اوپر حملہ کرنے کو ہم کبھی جائز نہیں ٹھہراتے، ہم نے تب بھی غلط کہا، آج بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے،
فلسطین جلتا چلا جا رہا ہے، 7,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 3,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا چکے ہیں، ہاسپٹلوں کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں آج سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا کے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگ رہی ہے، دنیا کی زبان بند ہو چکی ہے، آج لوگوں کے ہونٹ بند ہو چکے ہیں، زبانیں سل چکی ہیں، آج اس ظلم کے اوپر اور اس خون کی ہولی پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے میرے بندو، اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تب بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتی ہے کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، مگر آپ زمین و جائیداد کا بٹوارا کرنے دیں، کسی ایک بیٹے کو زیادہ دیں اور باقی بیٹے کو کم دیں، حج برباد ہو جائے گا، آپ کا عمرے برباد ہو جائیں گے، نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کیا انصاف کرنا پڑے گا، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ایک بیٹے کو زیادہ دیا، دوسرے بیٹے کو کم دیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بیٹا نالائق ہے، بیٹا نالائق ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے وہ حساب دے گا۔ تمہیں یہ ادھیکار کس نے دیا کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصاف؟ چل رہا ہے سماج میں یہ، اس ممبر سے بڑی تقریر ہوتی ہے والدین کے حقوق پر، اس ممبر سے یہ تقریر بھی ہونی چاہیے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ سماج میں سکے کا یہ پہلو بھی ہے، بہت سارے گھروں میں آج اولاد کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ماں کر رہی ہے، باپ کر رہا ہے۔ مائیں تیار رہے اللہ کے حساب دینے کے لیے، باپ تیار رہے اللہ کے حساب دینے کے لیے۔ میرے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی ایک بیوی سے محبت زیادہ ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اگر 2 بیویاں ہیں تو انصاف کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی اپنی 9 بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کہیں سفر میں جاتے تھے تو باقاعدہ قرآن اندازی کرتے تھے اور جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے مرض الموت میں، اپنے آخری ٹائم میں، جب آپ کے دل کی تمنا تھی کہ میں اپنا آخری ٹائم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس گزاروں، لیکن جب تک بیویوں نے اجازت نہیں دے دی تب تک آپ اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ انصاف اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں اور بہت زیادہ پسند ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اے مسلمانوں، جب تمہاری عورتیں ناپاکی کی حالت سے پاکی کی حالت میں آ جائیں تب تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں اور اللہ کو پاک صاف لوگ بہت پسند ہیں، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اب یہ بتاؤ، دل سے بتاؤ، توبہ کون کرے گا بھائی؟ توبہ وہی تو کرے گا جو گناہ کرے گا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان ہو، تم فرشتے نہیں ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہے، تم انسان ہو۔ ہر انسان کے دامن پہ گناہوں کے دھبے ضرور رہیں گے، یہ الگ بات ہے، کسی کے گناہ کے دھبے نظر آئیں گے اور کسی کے گناہوں کے دھبوں پر پروردگار نے اپنی رحمتوں کا پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد آپ اللہ سے سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا میرے جنتی بندے وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ معاف کرے؟ اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا میرے بھائی؟ اس لیے سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اگر انسان سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔
اگر انسان سچی توبہ کر لے اور سدھر جائے اور آج کے بعد اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ ڈال لے، اب تک جتنے گناہ اس نے کیے تھے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میرے بندو تم توبہ کر لو، تم ایمان لے آؤ، تم نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. اور دوسری چیز کیا پسند ہے؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. اللہ کو پاک صاف لوگ بہت پسند ہیں. اب پاکی اور صفائی میں جسم کی بھی پاکی آ گئی اور روح کی پاکی بھی آ گئی. بھائی جسم آپ کا پاک ہے، کپڑا پاک ہے، بہترین لائف بوائے صابن سے، لکس صابن سے آپ نہا کے آئے ہیں، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، روح کے اندر گندگی بھری ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دل بھی بالکل صاف ہونا چاہیے. یاد کرو وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. ہائے ہائے، ہم نے کپڑے تو اجلے کر لیے، ہم نے چہرے پر کریم لگا لی، میری پیاری ماں بہنوں تم نے میک اپ کر لیا، مگر دل کے اندر جو گندگی بھری ہے وہ کب دور ہوگی؟ ساس کے دل میں بہو کے لیے کینہ ہے، نند کے دل میں بھابھی کے لیے کینہ ہے، بھائی کے دل میں بھائی کے لیے کینہ ہے، بیٹے کے دل میں باپ کے لیے کینہ ہے. آؤ اپنے دلوں سے کینوں کو نکال دو، اپنے دلوں سے بغض کو نکال دو. اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اپنے دل کو بھی پاک کر لو، اپنی روح کو بھی پاک کر لو. اور آگے بڑھو. اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے میرے نبی جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ کو توکل کرنے والے بہت پسند ہیں. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ سوچ لیں کہ نفع پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. بچہ بیمار ہوا، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، ڈاکٹر نے دوا دی، ہم نے دوا اور علاج تو کیا، مگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے. جب تک اللہ تعالیٰ اس انجیکشن کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے، اس دوا کے اندر اثر پیدا نہ کرے، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم دوا بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو میرے بچے کو جلدی سے شفا دے دے. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ دکان بند کر لیں، شٹر گرا دیں اور گھر میں بیٹھے رہیں اور کوئی پوچھے بھائی تم دکان کیوں نہیں کھول رہے ہو، اور آپ کہیں کہ صاحب اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، اللہ روزی دے گا، اللہ روزی دے گا، اللہ آسمان سے روزی برسائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو بھی مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر اللہ چاہتا تو کوئی قالین بھیج دیتا، اے میرے نبی آپ قالین پہ بیٹھ جائیے، قالین اڑ کے مکہ سے مدینہ چلی جائے. مگر نہیں، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے میرے بھائی. یہ دنیا نیچرل چیزوں سے چلتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو باقاعدہ وہ 480 کلومیٹر کا سفر کروایا، اور میرے نبی نے وہ سفر اونٹ سے اور گھوڑے سے اور راستے کی مشکلات اٹھا کر کے وہ 480 کلومیٹر کا سفر کیا. اللہ نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ توکل یہ ہے کہ دنیا کے اسباب کو اختیار کیا جائے اور نتیجہ اور رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے. ایک تو چیزیں اور بیان کر دیتا ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنے نبی کی پیروی کرو، اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ. جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لاکھ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، کوئی آگ پہ چل رہا ہو،
دنیا اسے اللہ کا ولی مانتی ہو تو مانتی ہو، دنیا کہتی ہو وہ اللہ کا ولی ہے، ہم نہیں مانیں گے جب تک اس کی زندگی میں رسول کی اتباع نہ ہو۔ اللہ اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا والوں نے آج گانجا پینے والے، ہیروئن پینے والے، چرس پینے والے، ننگے رہنے والے، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھنے والے، ان کو دنیا نے ولی کا درجہ دے دیا، اور لوگ کہتے صاحب یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے ملعون لوگ، ایسے بدبخت لوگ، ایسے بدنصیب لوگ جن کی زندگی میں رسول کی اتباع نہیں، رسول کی پیروی نہیں، رسول کی سنتوں پر نہیں چلتے، وہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، وہ شیطان کے ولی ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اور آگے بڑھیں۔ اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے، اور یہ چیز میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو متقی ہو۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ حدیث بہت کام کی حدیث ہے۔ ماشاء اللہ لال مٹیا کا علاقہ، اللہ مزید آپ کو برکتوں سے نوازے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو میرے بھائیوں حاصل ہیں، اور آپ کے علاقے میں دوسرے لوگوں کو حاصل ہیں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ یہ جو زمین کے اندر آپ کے علاقے میں خزانے ملے ہیں، یہ بنارس میں کیوں نہیں نکل گیا بھائی؟ یہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک کرم کیا ہے، توفیق کی ہے، آپ کی کئی نسلوں کی روزی روٹی کا انتظام کیا ہے۔ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو دعا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے بہت بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو متقی۔ اور اگلی چیز اللہ کے نبی کیا بیان کر رہے ہیں، الغنی، اور وہ مالدار ہو، الخفی، اور وہ چھپ کر کے رہنے والا ہو۔ یہ دو چیزیں بہت کم اکٹھا ہو، آدمی مالدار ہو اور ساتھ میں خفی ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بھائی جو مالدار ہوتا ہے وہ تو ہیڈ لائن میں رہتا ہے، وہ تو ڈریم، وہ بالکل لائم لائٹ میں رہتا ہے، وہ تو کیمرے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، صاحب یہ تو ہمارے علاقے کا بڑا مالدار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو مالدار ہو لیکن لائم لائٹ میں نہ رہتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو مگر کیمروں کے سامنے نہیں، کیمرے کے پیچھے۔ سردی کا موسم آتا ہو، وہ اپنی کار سے نکلتا ہو، کچھ علاقوں میں جاتا ہو، کچھ اللہ کے غریب بندے سردی میں ٹھٹور رہے ہیں، وہ کار سے اترا، اس غریب کو کمبل اڑایا۔ غریب کو پتہ نہیں مجھے کمبل اڑانے والا کون، امیر کو پتہ نہیں میں نے کس کو کمبل اڑایا، کوئی میڈیا نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی ویڈیو نہیں۔ ایسی دولت اور ایسی امیری اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائیوں۔ بندہ امیر بھی ہو، بندہ دولت مند بھی ہو، اور بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے والا۔ آج تو حالات اتنے برے ہو گئے صاحب، وہ دور ختم ہو گیا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر بھول جا۔ اب تو نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ اب تو نیکیوں کے پرچار کا دور آیا۔ اب تو مجھے بتایا گیا کہ مولوی صاحب ایک ٹیوب ویل کو 5 بار فوٹو کھینچا جاتا ہے۔ ایک بار گرین کلر کا پینٹ ہوتا ہے، ایک بار بلو کلر کا پینٹ ہوتا ہے، ایک بار پنک کلر، ایک ہی ٹیوب ویل کو 5 بار فوٹو کھینچ کر کے اس کو 5 بار درشایا جاتا ہے۔ ہم تو اس دور میں زندگی جی رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اخلاص کیا چیز ہے، للہیت کیا چیز ہے، آج ختم ہے میرے بھائی، آج ختم ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں سنگ مرمر بچھے ہیں، ہماری دیواروں پر بہترین پینٹ ہے، مگر اللہ کی قسم آج ہماری مسجدوں سے اخلاص ختم ہے، ہمارے مدرسوں سے اخلاص ختم ہے۔ اسی دلی کی سرزمین پر کسی دور میں اسی بہار کی سرزمین کا ایک سپوت جسے دنیا سید نذیر حسین محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے گاؤں سے کبھی بھاگ کر کے دلی گئے تھے، اللہ نے اپنے گھر سے بھاگنے والے اس لڑکے کے مقدر میں یہ چیز لکھی تھی کہ اسے وقت کا محدث بننا تھا۔ اور جب میاں صاحب نے، سید نذیر حسین محدث دہلوی نے جب دلی کے اندر ایک چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھانا شروع کیا تو دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا، دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے کتاب و سنت کی کرنیں چمکیں گی اور سید نذیر حسین محدث دہلوی وقت کا امام بنے گا۔ اور آج بھی میاں صاحب کے شاگرد اور ان سے حدیث لینے والوں کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے مئو کے اندر ابھی ایک عالم کا انتقال ہوا، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ محمد العظمی۔ شیخ محمد العظمی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی کے، اور مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی وہ شاگرد تھے سید نذیر حسین محدث دہلوی کے۔
تو صرف اس وجہ سے کہ میاں صاحب کی حدیث کی سند ایک واسطے سے مولانا محمد اعظمی کے پاس موجود تھی. مولانا محمد اعظمی کو فلائٹ کا کرایہ دے کر اور بہترین سہولتیں دے کر ان کو عرب میں اور دبئی میں اور کہاں کہاں بلایا جاتا تھا اور حدیث ان سے پڑھی جاتی تھی. یہ مقام تھا سید نذیر حسین محدث دہلوی کا. میرے بھائی، ایک پیڑ کے نیچے لوگوں نے مدرسہ شروع کیا اور اللہ نے کیسی برکت دی. ان کے کاموں میں برکت تھی. آج افسوس اس بات کا ہے ہمارے کاموں میں برکت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لائم لائٹ کے دور میں جی رہے ہیں. ہر چیز میں چمک ہے، ہر چیز میں گلیمر ہے، ہر چیز میں کیمرہ ہے، ہر چیز میں آج ایک تزین اور ایک اپنے آپ کو جو ہے مزین کرنے کی نیت آ گئی ہے. اللہ ہم سب کی نیتوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، موضوع بہت تفصیلی ہے، اور بھی چیزیں بیان کی جا سکتی تھی، مگر جمعہ کا خطبہ ہے، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ کے کو زیادہ امتحان میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس موضوع کو آپ کے سامنے پورا کیا جائے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین کہ جو چند اعمال میں نے بیان کیے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یہ وہ اعمال ہیں اللہ جو تجھ کو محبوب ہیں. اے اللہ، یہ اعمال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے. رب العالمین، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے. اے اللہ، مسلمانوں کے اس خون کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان کے جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو بھی آج فرقہ پرستوں کی بری نظر لگ گئی ہے. آج اس ملک کا ماحول خراب کرنے کی بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک کے تمام باشندوں کو امن، چین اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، جو ہم میں صاحب خیر ہیں، جو ہمارے درمیان پیسے والے خوشحال لوگ ہیں، اے اللہ، ان کو اپنی دولت کا صحیح استعمال کرنے کی اور نیکی کے حصوں میں ان کو حصہ لینے کی، نیکی کے راستوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچا، ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچا، شرک و بدعت سے بچا. جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.